الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ پیارے ناظرین، حقوق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیریز میں آج آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ دوسری نشست ہے جس میں ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی، کس ماحول میں ہوئی، اور نبوت سے پہلے آپ کی زندگی کے اہم واقعات کیا تھے، اور کس طرح سے آپ کو 40 سالہ عمر میں اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے لگ گئے، اور آپ نے اپنی عمر کو گویا غلبہ اسلام کے لیے کھپا دیا۔ مکی زندگی جو 13 سال کی ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے اعلاء کلمت اللہ کی اس راہ میں کسی کی کوئی پرواہ نہ کی، چھوٹے اور بڑے کسی سے آپ نہ گھبرائے۔ آپ نے کسی کی سازشوں کی کوئی پرواہ نہ کی، نہ آپ کسی طرح کی دنیاوی لالچ کا شکار ہوئے۔ دنیاوی دولت بھی غلبہ اسلام کی راہ میں آپ کے لیے رکاوٹ نہ بن سکی۔ آپ نہ سرداروں سے ڈرے، نہ اس وقت کے مکھیا اور جاگیرداروں کا خوف آپ پر طاری ہوا۔ آپ نہ امیر سے مرعوب ہوئے، نہ آپ کسی اور انسان کے جھانسے میں آئے۔ آپ نے اسلام کی تبلیغ اس طرح کی کہ گویا آپ نے اس کا حق ادا کر دیا۔ مدینے میں آ کر بھی جب مکے والوں نے ستایا تو وہاں بھی آپ نے نبوت کی جو 10 سالہ زندگی پائی ہے، آپ نے ایک تاریخ رقم کر دی۔ آپ نے چھوٹوں کو بھی بلایا، آپ نے بڑوں کو بھی دعوت دی، آپ نے امیروں کو بھی اسلام پہنچایا، آپ نے غریبوں تک بھی اسلام کی دعوت پیش کی۔ آپ نے مردوں کو بھی بلایا اور عورتوں کو بھی آپ نے اس سے محروم نہ کیا۔ آپ نے رات کے اندھیرے میں بھی بلایا، دن کے اجالے میں بھی بلایا۔ مکے کے گلی کوچوں میں آپ نے اسلام کی دعوت پیش کی، وہاں کی شاہراہوں پر بھی آپ جا کر لوگوں کو بلاتے رہے۔ جب تک آپ کو خفیہ طور سے دعوت کا حکم تھا، آپ نے چھپے طور پر اس دعوت کا فریضہ انجام دیا، اور جب کنبے اور قبیلے کو دعوت دینے کی بات آئی تو آپ نے وہاں بھی لوگوں کو جمع کر کے اسلام کی دعوت پہنچائی۔ اور جب کھلے طور سے تمام مکے والوں کے سامنے دین اسلام کی بات رکھنے کی بات آئی تو اس وقت بھی آپ نے اللہ کے حکم سے یہ دعوت ان تک پہنچا دی، کسی بھی طرح کی پرواہ کیے بغیر۔ حالات کا سامنا ہوا لیکن آپ نے مقابلہ کیا، صبر اور برداشت کے ساتھ آپ اللہ کی یہ امانت انسانوں تک پہنچاتے رہے۔ میرے بھائیوں، وہ نبی جس نے اپنی عمر عزیز کے ایک ایک پل کو ہماری ہدایت کے لیے، ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے صرف کیا ہے، جس نے رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر اللہ سے رو رو کر ہماری بخشش اور مغفرت کی دعائیں مانگی ہیں، وہ نبی جو 7 آسمانوں پر بھی گیا تو ہمیں نہ بھولا، وہ نبی جو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر ہمارے لیے شفاعت کبریٰ کی اجازت حاصل کرے گا۔ آخر کیا اس نبی کے لیے ہم پر کچھ حقوق ہیں یا نہیں؟ اور وہ نبی جس نے اس تبلیغ دین کے لیے تمام قسم کے مصائب اور مشکلات کو جھیلا ہے،
ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کی ہیں، لوگوں کی سازشوں تک کا شکار آپ ہوئے ہیں۔ ایک سوال آپ سے یہ بھی ہے کہ ناظرین، کیا ہم نے بھی اس دین اسلام کے لیے نبی کے اس نمونے کو اپنے سامنے رکھ کر کیا ہم نے بھی اس دین کے لیے کچھ جھیلا ہے؟ کیا ہم نے بھی پریشانیاں برداشت کی ہیں؟ کیا ہم نے بھی دینی احکام پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی راہ میں لگایا ہے؟ کیا ہم نے بھی صبر و برداشت کے وہ نمونے پیش کیے ہیں جو نبی اور اس کے پیارے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے پیش کیے؟ اگر نہیں تو آخر کیا اسلام کا مطالبہ ہم سے نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ اور دوسری بات جس کی طرف میں اس سیریز میں آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ جس نبی نے ہماری ہدایت کے لیے اتنی فکر مندی رکھی ہو، اس قدر راتوں کو رو رو کر ہماری مغفرت اور بخشش کی دعائیں مانگی ہوں، جس نبی نے صرف مصائب و آلام سے اپنے آپ کو اس لیے دوچار کیا کہ امت راہ راست پر رہے، صراط مستقیم سے مل جائے، کیا اس نبی برحق کے ہم پر حقوق نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو وہ کیا ہیں؟ ہم یہی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ نبی رحمت، محسن انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتیوں پر کم سے کم 10 حقوق ہیں جو ہمیں اپنے نبی کے تعلق سے ادا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا حق کیا ہے؟ سب سے پہلا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ یہ وہ سب سے پہلا حق ہے جو امت محمدیہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عائد ہوتا ہے کہ ہم آپ پر ایمان لائیں۔ آپ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ پر ایمان لانا کیسے ہوگا؟ جی ہاں، یہ سوال اہم ہے۔ آپ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے انسانوں کی رہبری اور ہدایت کے لیے اس دھرتی پر بھیجا ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی بھی نبی اس دنیا میں آنے والا نہیں۔ اللہ نے اب علماء کو انبیاء کا وارث بنا دیا ہے، وہی اس دین کی تبلیغ، دعوت اور اصلاح کا فریضہ انجام دیتے رہیں گے، البتہ نبی بن کر اب کوئی دوسرا آنے والا نہیں ہے۔ اس نبی پر یہ ایمان لانا، ان کو نبی برحق تسلیم کرنا، رسول خاتم النبیین ماننا، اس کا حکم اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں دیا ہے۔ ناظرین کرام، آپ پڑھیے سورہ تغابن کی آیت نمبر 8۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح لفظوں میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو اللہ نے اتاری ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے 3 چیزوں پر ایمان کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ پر ایمان، اور اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا ہے اپنے رسول خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان پر ایمان لایا جائے، اور پھر اللہ نے بتایا ہے کہ اس رسول پر جو چیز اتاری گئی ہے، جو روشنی اسے دی گئی ہے یعنی قرآن کریم، اس پر ایمان لایا جائے، اسے اللہ کی آخری آسمانی کتاب تسلیم کیا جائے۔ یعنی اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، آپ پر ایمان لا کر آپ کو نبی برحق تسلیم کرنا، اور آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنا، یہ ہم تمام انسانوں پر واجب ہے، اس لیے کہ آپ سب کی طرف بھیجے گئے۔ آپ کسی خاص قبیلے، کسی خاص کنبے، کسی خاص نیشن
اور قوم یا کسی خاص ایریے اور ریجن کے لیے نہیں، بلکہ آپ تو پوری کائنات کے لیے نبی برحق بن کر آئے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ سبا سورۃ نمبر 34 کی آیت نمبر 28 میں فرمایا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشارت سنانے والا بنا کر اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر۔ اللہ اکبر، کافۃ للناس، تمام انسانیت کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا ہے، یعنی آپ سب کے لیے رسول ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یہ تمام دنیا والوں کے لیے ہے، کائنات کے اندر موجود تمام انسانوں کے لیے، بلکہ قرآن کریم کے مطالعہ سے تو پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی جناتوں کے لیے بھی نبی تھے، آپ ہی ان کے بھی رسول رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ایک واقعے کا ذکر فرمایا ہے سورہ احقاف کی آیت نمبر 31 میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے تو وہاں 10 دن تک قیام کیا آپ نے، ایک ایک سردار کے پاس گئے، دعوت اسلام پیش کیا، لیکن ان سرداروں نے آپ کی نہ مانی۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 روز کے بعد اپنے غلام کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ واپس ہوئے۔ آپ اپنے خادم کے ساتھ واپس ہوتے ہوئے جب وادی نخلہ میں پہنچے تو وہاں پر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بآواز بلند آپ کر رہے تھے۔ وہاں پر موجود جنوں کی ایک جماعت نے آپ سے قرآن کو سنا، آپ پر ایمان لائے، اور پھر ایمان لا کر وہاں سے اپنے کنبے اور قبیلے میں واپس ہوئے ایز اے دائی، ایز اے مبلغ، جس کو اللہ نے آیت نمبر 31 میں فرمایا، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، کہ ان جنہوں نے اپنی قوم میں جا کر کہا، اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی آواز کو، پکار کو سنو، جواب دو، قبول کرو، اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، اور ایمان لے کر آؤ اس پر، یغفر لکم من ذنوبکم، تو وہ اللہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب سے اللہ تمہیں نجات دے دے گا، یعنی عذاب جہنم سے۔ یہ آیت کریمہ بالکل واضح بتا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انسانوں کے لیے، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے آپ نبی برحق ہیں، نبی آخر الزماں ہیں، ایسے ہی آپ جناتوں کے لیے بھی نبی اور رسول رہے، اور یہ آیت اس کی گواہی دے رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کی ہماگیری قرآن کریم کے الفاظ میں تمام انسانوں کے سامنے خود بھی پیش کی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ سورہ اعراف سورۃ نمبر 7 کی آیت نمبر 158 میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ نبی آپ کہہ دیجئے، اے انسانوں، اے اللہ کے بندو، میں تم تمام کی طرف اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تم تمام کی طرف۔ ناظرین کرام، اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دوسرے انبیاء کی سیرتیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر نبی اپنی قوم کے لیے نبی بن کر آیا، اپنے ریجن کے لیے نبی بن کر آیا، ایک وقت کے لیے وہ نبی لوگوں کے لیے قائد اور رہبر بن کر آیا، لیکن نبی آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی آفاقیت اور ہماگیریت یہ ہے کہ آپ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے نبی، صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام جناتوں کے لیے بھی آپ نبی ہیں۔ جناتوں کو بھی آپ پر ایمان لانا، آپ کو نبی اور رسول ماننا یہ ضروری ہے۔ اور ایسے واقعات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے کہنے پر ان کے اپنے کنبے اور قبیلے میں جا کر آپ نے ان کو دعوت پیش کی ہے۔ ناظرین کرام، ایک بڑا دلچسپ واقعہ یہ ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مکے کے آس پاس اپنے صحابہ کرام کی جھرمٹ میں تھے اور آپ انہی کے بیچ میں رات آپ نے وہاں گزاری، اور جب سونے کا موقع آیا تو صحابہ کرام نے آپ کو اپنے بیچ میں سلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں پر سو جائیے۔ لیکن رات کو جب نیند کھلتی ہے تو صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ موجود نہیں، کافی پریشان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو جگاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو ہمارے قائد، ہمارے رہبر، ہمارے ہادی برحق موجود نہیں ہیں۔ ایسے میں لوگ مختلف راہوں، مختلف گلی کوچوں کی طرف چلے جاتے ہیں، چلو تلاشتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں اللہ کے رسول کہاں گئے، کون آپ کو ہمارے درمیان سے لے کر گیا۔ الغرض صحابہ کرام بڑی بے چینی کے عالم میں رات گزارتے ہیں، آپ کو ڈھونڈتے ہوئے رات گزارتے ہیں، آپ کے بارے میں فکر مندی کے ساتھ رات گزارتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے رات گزر جاتی ہے، صبح کی پاؤں جب پھٹتی ہے اور قریب ہوتا ہے کہ سورج نمودار ہو، یعنی سورج کے نکلنے سے پہلے جب روشنی پھیلتی اور بکھرتی ہے، اس وقت صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کی طرف سے چلتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ملتے ہیں اور صحابہ کرام آپ سے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، ہم نے رات بڑی بے چینی کے عالم میں گزاری ہے، ہم بہت پریشان ہوئے ہیں، کون سا گلی کوچا ہے کہ ہم نے آپ کو تلاش نہ کیا ہو۔ اللہ کے رسول، ہم ان تمام گلی کوچوں میں، ان پہاڑیوں کے بیچ میں سرگرداں تھے، گھوم رہے تھے، آپ کی تلاش میں پریشان تھے۔ اللہ کے رسول آپ کہاں تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے پاس جنوں کی ایک جماعت تشریف لائی تھی اور انہوں نے ہمیں اپنے درمیان دعوت کے لیے بلایا، تو میں ان کی پکار پر ان کے ہاں دعوت کے لیے گیا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے جا کر صحابہ کو وہ جگہ دکھلائی، کہا دیکھو یہاں جو آگ جلی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، یہ آگ ان جنہوں نے جلایا تھا، اور یہیں قریب میں ان کے علاقے میں گیا تھا اور میں انہیں جا کر کے دعوت دے کر کے آیا ہوں۔ تو دیکھو یہ جو لید اور گوبر ہے یہ ان کی خوراک ہے، اس کے ذریعہ سے آپ دست مت لو، استنجا مت کرو۔ اسی طرح سے یہ جو ہڈیاں ہیں، یہ ہڈی تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے، تم اس کے ذریعہ بھی استنجا نہ کرو۔ ہڈیوں کے ذریعہ، گوبر اور لید کے ذریعہ تم استنجا مت کیا کرو، کیونکہ یہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے، وہ کھاتے ہیں اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ تو اس طرح آپ نے بتایا کہ میں آپ کے درمیان سے جو گیا تھا جن صحابہ کے بلانے پر، کیونکہ وہ آئے تھے اور انہوں نے اپنی طرف سے یہ التجا کی، درخواست کی کہ آپ ہمارے یہاں چلیں، تو میں ان کے درمیان دعوت دینے کے لیے تشریف لے گیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہماگیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت تمام انسانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام جنوں کے لیے بھی تھی۔ اور اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے بارے میں کوئی سنتا ہے، وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اگر وہ آپ پر ایمان نہیں لاتا، آپ کو نبی آخر الزماں نہیں مانتا، آپ کے رسالت کو سچا نہیں تسلیم کرتا، تو ایسی صورت میں وہ انسان اللہ کی جنت سے محروم رہے گا۔ وہ بھلے کتنے ہی اچھے کام کرنے والا ہو، وہ بھلے کسی دھرم کا ماننے والا ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آخری نبی نہیں تسلیم کرتا، آپ پر ایمان نہیں لاتا اور آپ کو اپنے لیے رسول نہیں مانتا ہے، اللہ کی قسم اس کے تمام نیک اعمال رائے گاں اور برباد جائیں گے، اور اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی۔ اس لیے کہ نبی پر ایمان لانا، نبی کے اس دنیا میں مبعوث ہو جانے کے بعد، اس دنیا میں آ جانے کے بعد آپ پر ایمان لانا یہ تمام انسانوں کے لیے فرض ہے۔ آپ پر ایمان لائے بغیر کوئی انسان مومن کامل نہیں ہو سکتا، اس کو نیک اعمال کا صلہ بھی آخرت میں نہیں ملے گا
جب تک وہ آپ اللہ کی توحید کے ساتھ آپ کو نبی برحق نہ مانے۔ دلیل صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت ہے، حدیث نمبر 153 153۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم مات ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ ترجمہ سن لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ اب اگر کوئی انسان میرے بارے میں سنتا ہے تو جو بھی انسان میرے بارے میں سنے، چاہے وہ یہودی ہو، وہ نصرانی ہو، یا کسی اور دھرم کا ماننے والا ہو، وَلَمْ يُؤْمِن بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور وہ مجھ پر اترنے والی چیز پر ایمان نہ لائے، مجھے تسلیم نہ کرے اور مر جائے، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، تو ایسی صورت میں وہ جہنم رسید ہوگا۔ اگر وہ قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا، مجھ پر اترنے والی وحی پر ایمان نہیں لاتا اور مجھے اپنا نبی نہیں تسلیم کرتا، اس کے تمام اعمال رائے گاں اور برباد جائیں گے، وہ جہنم رسید ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین کرام، ہمیں اچھی طرح اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ لوگ جو تمام ادیان کے، جو وحدت ادیان کا نعرہ بلند کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی دین اور دھرم کو مانو، یہ تمام راہیں اسی کی طرف جاتی ہیں، ایک اللہ کی طرف جاتی ہیں، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم اگر نصرانی ہو، نصرانیت پر رہو، تمہیں بھی جنت ملے گی، حالانکہ نبی آخر الزماں آ چکے ہیں۔ تم یہودی ہو، یہودیت پر رہو، تمہیں جنت ملے گی، حالانکہ نبی آخر الزماں آ چکے ہیں۔ یا تم ہندو دھرم کے ماننے والے ہو، سناتن دھرمی ہو، جینزمی ہو، تم اپنے اپنے دھرم کو فالو کرو، اور یہ تمام راستے اسی ایک کی طرف جاتے ہیں۔ جو لوگ اس طرح وحدت ادیان کا نعرہ بلند کرتے ہیں، انہیں بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اب نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کے بارے میں اگر کوئی سنتا ہے، کسی تک یہ تبلیغ کی جاتی ہے، یہ دعوت پہنچتی ہے، اور پھر بھی وہ یہودیت پر، نصرانیت پر، جینزم پر، سناتن دھرم کا ماننے والا بن کر وہ زندگی گزارتا ہے اور نبی آخر الزماں کو اپنے لیے نبی اور رسول نہیں مانتا، اللہ کی قسم وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم پر پہلا حق ہے، یعنی آپ پر ایمان لانا، آپ کو نبی آخر الزماں ماننا، اور آپ کو اللہ کا رسول برحق تسلیم کرنا، اللہ تعالی ہمیں آپ پر ایمان لانے اور آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، وقت ختم ہو گیا ہے، میں پھر اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔